باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ روز عرفہ اسلام، احادیث و روایت کی نظر میں بہت ہی عظیم دن ہے۔ اگر اس کو عید کا نام دیا جائے تو کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ روز عرفہ اپنے دامن میں بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں لے کر آیا ہے، مگر یہ کہ ہم اس کو عید کا نام نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جس میں خدا تعالیٰ نے بندوں کو اپنی اطاعت و عبادت کی طرف بلایا ہے۔ روز عرفہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے مومنین کے لیے جود و سخا کا دسترخوان بچھایا ہے۔ روز عرفہ وہ دن ہے جس میں شیطان کو دھتکارا گیا ہے اور شیطان کو ذلیل و خوار کیا گیا ہے۔ جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین نے دیکھا کہ ایک فقیر اور مسکین آدمی لوگوں کے سامنے روز عرفہ کے دن اپنا ہاتھ پھیلا رہا ہے اور لوگوں سے رزق طلب کر رہا ہے، تو امام نے کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ آج کے عظیم و شان والے دن بھی تم لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ نہیں جاؤ، بلکہ خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلاؤ، آج کے دن خداوند عالم تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر خوش و خرم ہوں گے اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے۔ روز عرفہ کے دن ہمارے یہاں کچھ خاص اعمال بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک دو کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں کہ روز عرفہ کے دن زیارت امام حسین کرنے کا بہت ثواب بتایا گیا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ امام حسین میں نہیں پہنچ سکتا ہے تو جہاں بھی ہو وہاں پہ کھڑے ہو کر زیر آسمان امام حسین کی زیارت کریں۔ اگر کوئی زیارت کرتا ہے تو زیارت کے بدلے میں اس مومن بندے کو 1000 حج کا ثواب دیا جاتا ہے، 1000 عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس طریقے سے ہے روز عرفہ امام حسین کی زیارت کرنا جس طریقے سے مرد مجاہد میدان جنگ میں جا کر شہید ہو جائے تو 1000 مجاہدوں کا سفر جہادوں کا ثواب روز عرفہ کی زیارت کے بدلے میں خداوند عالم عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور فضیلت وہ ہے دعائے عرفہ کی تلاوت اور روز عرفہ، جس کا بہت زیادہ ثواب روایتوں اور حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ نماز عصر کے بعد زیر آسمان اگر کوئی کھڑا ہو کر دعا کو پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جیسے کوئی مومن بندہ روز عرفہ میدان عرفہ میں پہنچا ہو اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا پڑھ رہا ہو۔ طریقہ دعائے عرفہ کا خاص طریقہ بیان کیا گیا ہے، جس سے کہ روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ طالب اسدی کے 2 بیٹے تھے جن کا نام بشیر و بشیر نے روایت کی ہے کہ ہم عرفہ کے دن میدان عرفہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ ظہر کے بعد جب جل ڈھلنے لگا، وقت عصر آیا تو ہم نے دیکھا کہ امام حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے۔ امام حسین بھی نکلے اور امام حسین کے ساتھ ان کے گھر والے بھی نکلے، اہل بیت والے بھی نکلے، اور ان کے چاہنے والے بھی جمع ہو گئے خیمہ کے باہر، اور شیعوں کے ہمراہ آپ نے انتہائی خضوع اور خشوع کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور مکے کی طرف کعبے کی طرف اپنا رخ کیا اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بلند کر کر اس طریقے سے دعا کی جیسے کہ کوئی مسکین غذا مانگ رہا ہو۔
کوئی فقیر غذا طلب کر رہا ہو، اس حالت میں امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور دعا کی کہ خدا کے بارگاہ میں، تاکہ یہ دن وہ عظیم دن ہے کہ جس میں مومنین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے امام کے بتائے ہوئے عمل پر عمل کریں اور خداوند بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔